آپ مسلمان ہیں، مسلمان کی سوچ اپنانے کے بعد آپ دوسروں کی نصاب تعلیم کا مطالعہ کریں، دوسروں کی کتابوں کا مطالعہ کریں، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن جو اپنی بنیاد بنی نہیں، اپنا بیس بنا نہیں، اور ہم دوسروں کے نظام کو لے کر پڑھنا شروع کریں، دوسرے کے نظام کو لے کر حاصل کرنا شروع کریں، تو نہ ہمیں وہ نظام حاصل ہوتا ہے، نہ اپنی ہماری بیس بن پاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو نصاب بنائے گئے ہیں دنیا بھر میں، ان دنیا بھر کے اندر نصاب جتنے بھی بنائے گئے، اس کے اندر نصاب بنانے والوں نے اس بات کی پوری کوشش کی ہے، چونکہ باہر سے نصاب بنے ہیں، باہر سے تعلیمی نصاب بنا ہے، انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ جب یہ نصاب ایک نوجوان پڑھے تو پڑھنے کے بعد اس کے دل و دماغ میں یہی خاکہ پیدا ہو کہ در حقیقت تعلیم کے میدان میں کام کرنے والے، ہر فیلڈ میں کام کرنے والے، یہ غیر مسلم ہیں، یہ کرسچین ہیں، یہ یہودی ہیں، مسلمانوں کی کوئی خدمات نہیں۔ آپ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ جب ہم فلسفہ پڑھتے ہیں تو فلسفے کے اندر وہ تمام حوالے آپ کو ان ڈیکارٹ کے حوالے دے رہے ہوں گے، لیکن مسلمان فلاسفر کے حوالے نہیں دے رہے ہوں گے۔ آپ وہ پڑھیے، آپ ہمارے ہاں کا جو لا ہے، اس لا کو آپ قانون کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ بین الاقوامی تعلقات کے مضمون کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ سیاست کے مضمون کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ سیاست کے قانون میں، بین الاقوامی تعلقات کے مضمون میں، انٹرنیشنل لا کے اندر سارے حوالے غیر مسلموں کے ہیں۔ میرا ایم اے کے اندر موضوع بھی یہی رہا، سیاسیات کا اور بین الاقوامی تعلقات کا، تو اس زمانے میں بہت مطالعہ کرتا تھا میں یہ، اور لکھنے والے مسلمان، میں یہ بڑا حیران ہوتا تھا کہ بھائی ان لوگوں نے جن چیزوں کے اوپر دوسروں کے حوالے دے رہے ہیں، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ بہترین باتیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اس سے زیادہ حسین باتیں ہمارے تابعین، تابع تابعین اور علماء امت سے منقول ہیں۔ آخر ان کے عقلوں پر پردے پڑ گئے تھے یا انہوں نے مطالعہ نہیں کیا تھا؟ بات کیا ہے؟ وہ یہاں کیوں نقل نہیں کرتے؟ ایک دو حضرات سے کبھی بات چیت ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی جب ہم لوگ لکھنے بیٹھتے ہیں تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بھی کوئی بڑے تھے، ہمارا بھی کوئی دین ہے، ہمارے بھی کوئی اسلاف ہیں، ان کے حوالے سے بات نہیں ہوتی۔ یہ خرابی ان مصنفین کی نہیں، یہ خرابی اس تعلیمی نظام کی ہے جس فکر اور سوچ کے ساتھ انہوں نے نصاب کو مرتب کیا ہے۔ وہ فکر اور سوچ نصاب میں یہ تھی کہ جو کچھ کرنے والے ہیں یہ عیسائی ہیں، جو کچھ کرنے والے ہیں یہ یہودی ہیں، مسلمان کچھ بھی نہیں۔ جس کو ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت میں مسلمانوں کا رشتہ اپنے اسلاف سے کاٹا گیا ہے، کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا رشتہ اپنے اسلاف سے کٹ جائے۔ مسلمان اگر اپنے اسلاف سے کٹ جائے گا، مسلمان اگر اپنی تاریخ سے کٹ جائے گا، تو ایسا مسلمان بالکل خالی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ چنانچہ پہلے نمبر پر یہ کام کیا گیا، جو ہندوستان میں جب یہ کام ہوا کہ انگریزی زبان کو قومی زبان بنایا گیا تاکہ مسلمانوں کے بچے بالکل اپنے رشتوں سے کٹ جائیں۔ اور یہی افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، یہاں پر بھی یہی حال ہے۔ آج ہمارے ہاں کے بچے اردو کے الفاظ نہیں جانتے۔ یہ جو کتابیں آپ رکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، ہمارے علماء کرام نے الماری میں رکھی ہوئی اتنی کتابیں لکھی ہیں، آپ ان کو پڑھیں تو ایک ایک کتاب کے اندر ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہیں، انمول موتیاں بھری ہوئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کا نوجوان اب تو شاید کچھ پڑھ لے گا، لیکن آئندہ نسلیں جو آ رہی ہیں وہ ہمارے ہاں ان کتابوں سے استفادہ نہیں کر سکتی۔ ہمارا رشتہ کٹا کہ نہیں کٹا اپنے ماضی سے؟ جب ہمارا رشتہ اپنے ماضی سے کٹ گیا، یہ بچے اب کیا سیکھیں گے؟ یہ کیا پڑھیں گے؟ یہ وہی پڑھیں گے جو باہر سے انگریزی زبان کے اندر لکھی ہوئی چیزیں آ رہی ہوں گی، دین کی ہوں گی تو وہ یہ پڑھیں گے، نصاب تعلیم کی ہوگی تو وہ یہ پڑھیں گے۔ وہ جس سوچ اور جس فکر کے ساتھ لکھ رہے ہیں، وہ فکر میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں کہ وہ کیا فکر ہے، وہ کیا سوچ ہے۔ دنیا کے اندر آج جو مادیت پروان چڑھ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ در حقیقت ہمارے ہاں کا نصاب تعلیم ہے، ہمارے ہاں کی وہ دو روئی ہے جو ہم اپنے اسکولوں میں اور نصاب تعلیم کے اندر ہم لگا کر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہم کو اپنی نسلوں کو سنوارنا ہے، ہم کو اپنی قوموں کو سنوارنا ہے، تو یاد رکھیے کوئی قوم اس طریقے سے ترقی نہیں کرتی جس طریقے سے ہمارا نصاب تعلیم چل رہا ہے۔
ہر قوم بڑی آزادی کے ساتھ، ہر قوم بڑی درد مندی کے ساتھ اپنے ہاں کا نصاب تعلیم بناتی ہے۔ کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہو تو اس قوم کی بنیاد یہ ہے کہ تم اس کو اپنے ماضی سے کاٹ دو، اپنی زبان سے کاٹ دو، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ اس کا نصاب تعلیم ختم کر دو، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ تو ہمارے ہاں نصاب تعلیم کی دو بنیادیں میں نے عرض کی، دو بنیاد ہیں۔ ایک اپنی تعلیم سے، اپنے تجربے سے انسان اپنی اصلاح کرے، اور اس تعلیم سے کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی فکر کرے۔ تعلیم کے یہی دو بنیادی مقاصد ہیں۔ تعلیم کا مقصد اپنا پیٹ پالنا، یہ تعلیم کا مقصد نہیں ہے، یہ تو کام انسان کرتا ہی ہے۔ پڑھانے سے بھی حاصل ہوگا، تجارت سے بھی حاصل ہوگا، ملازمت سے بھی حاصل ہوگا، لیکن انسان کی زندگی کا بنیادی محور شریعت نے یہ نہیں بنایا تعلیم کے اندر کہ تمہارا بنیادی مقصد صرف کھانا کمانا ہی اور کچھ نہیں۔ حالانکہ کھانے کمانے کو فریضہ فرمایا کہ فرض ہے انسان کے اوپر، فرض ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی بنیادی فکر یہ ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کے بڑے وعید بیان فرمائی کہ کوئی کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، انسان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی ترغیب دی، اس کی تاکید فرمائی، لیکن یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ انسان صرف پیسے کا ہو کر رہ جائے۔ آپ دیکھیے، جبکہ دوسری طرف نظام تعلیم سے ہمیں یہ بات حاصل ہوتی ہے۔ دوسری بنیاد ہمارے ہاں نصاب تعلیم کی یہ ہونی چاہیے کہ جس فکر کے ساتھ ہم نصاب کو کتابوں کو لکھتے ہیں، وہ فکر در حقیقت لکھنے والے کی فکر ہوتی ہے۔ اگر ہم بیرونی نصاب کو لیتے ہیں تو یاد رکھیے وہ اس بیرونی نصاب کا خاصیت یہ ہوگی کہ وہ بیرونی نصاب جو ہے وہ کبھی بھی آپ کے اندر اسلام کی فکر نہیں پیدا کرے گا کبھی بھی۔ آج جو ہم نتنے وسائل اور فسادات دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیے آج کل ختم نبوت کے سلسلے میں کتنا بڑا کیس چل رہا ہے آسیہ بی بی کا، دوسری طرف عافیہ صدیقی کا چل رہا ہے۔ دونوں کیسوں میں آپ فرق دیکھ رہے ہیں۔ عافیہ صدیقی کا جرم کیا ہے کہ اس نے ایک غیر مسلم کے اوپر تلوار تان لی تھی، ایک امریکی فوجی کے اوپر۔ وہ تانی تھی یا نہیں تانی تھی وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جرم اس کے اوپر ہی عائد کی گئی، صرف تلوار تانی تھی۔ اس کے اوپر کتنے سال کی قید ہو گئی؟ اس کو 84 یا 86 سال کی سزا ہوئی۔ دوسری طرف ایک کوئی نہیں بول رہا ہے مسلمان ملکوں میں سے، کسی بادشاہ نے آواز نہیں اٹھائی، کسی حکومت نے آواز نہیں اٹھائی۔ ہمارے ملک کے اندر بہت چھوٹا طبقہ اس کے اوپر آواز اٹھائے ہوئے تھا، لیکن دنیا کے کسی اور خطے میں آپ نے آواز نہیں سنی ہوگی۔ لیکن آسیہ بی بی نے کیا کام کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گندی زبان استعمال کی۔ اس کی سزا اسلام کے اندر متعین طور کے اوپر قتل ہے، کوئی دوسری سزا نہیں ہے۔ شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا کیا ہے؟ صرف اور صرف قتل ہے، قتل کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اور یہ ایک قول نہیں بلکہ تمام کتب فقہ، تمام احادیث سے بھری پڑی ہوئی ہیں۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گالی دینے والے آدمی کو قتل کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گالی دینے والے شخص کو قتل کیا، اور یہ ایک مثال نہیں، صحابہ اکرام کی بے شمار مثالیں۔ لیکن اتنی بڑی گستاخی کی، شان اقدس میں توہین کی، حالانکہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتیں تمام ادیان کے اندر وہ قابل احترام ہیں۔ ہمارے لیے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت قابل احترام نہیں، بلکہ تمام انبیاء سابقین جتنے بھی ہیں ان سب کی شخصیت ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ لیکن ہم پیروکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ شان میں کوئی گستاخی کر دے۔ وہ ہمارے لیے وہ نبی ہیں، نبی برحق ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، تمام انبیاء سابقین سچے نبی ہیں۔ لیکن اتنی بڑی گستاخی کی، لیکن آپ دیکھیں ساری دنیا اس کے تحفظ کے لیے جمع ہو رہی، ساری دنیا بول رہی ہے۔ جہاں بولنا چاہیے، جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اور جہاں پر نہیں بولنا چاہیے، جہاں پر سب کو متحد ہونا چاہیے، دیگر ادیان کو بھی متحد ہونا چاہیے، وہ اس کے موافقت میں بول رہے ہیں۔ یہ بنیادی چیز کیا ہے؟ یہ دین ایمان کی کمزوری ہے۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ ہماری فکر کی کمزوری ہے۔
بنیادی چیز کیا ہے؟ ہماری تعلیم کی کمزوری ہے کہ ہماری تعلیم، ہماری فکر، ہماری سوچ یہ ایسی بن گئی ہے کہ مادہ پرستی اس کے اندر آ گئی، دین پیچھے چلا گیا، دین کی تعلیمات پیچھے چلی گئی، دین کی غیرت اور حمیت پیچھے چلی گئی، مادہ پرستی، معاش، اپنے ذاتی مفادات یہ در حقیقت آگے آ گئے۔ ہر انسان یہ سوچ میں لگ جاتا ہے کہ میں نے اگر 2 باتیں کر دی تو مجھ کو ویزا نہیں ملے گا، میں نے یہ بات کر دی تو میری ملازمت خطرے میں پڑ جائے گی، میں نے یہ کام کر لیا تو میرا باہر کا آرڈر کینسل ہو جائے گا۔ یہ فکر کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ یہ فکر در حقیقت ہم کو کہاں سے رہی ہے؟ ہمارے نصاب تعلیم سے ملتی ہے۔ اس لیے میں اب دوبارہ اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ میرے دادا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان بننے کے بعد ہم کو نہ دارالعلوم دیوبند کی ضرورت ہے، نہ علی گڑھ کی ضرورت ہے، ہم کو ایک نئے نصاب تعلیم کی ضرورت ہے، جو ایسا نصاب تعلیم ہو جو ہماری دینی ضرورت کے لیے بھی کافی ہو، دنیاوی ضرورت کے لیے بھی کافی ہو، اور دینی ضرورت ایسی اس سے پوری ہوتی ہو کہ ہر انسان کے دل و دماغ میں یہ بات موجود رہے کہ میرا علم سے مقصود پیسہ کمانا نہیں ہے، وہ میرا دوسرا کام ہے، ثانوی درجہ ہے، اصل مقصود میرا در حقیقت وہ اپنی فکر ہے، اپنی اصلاح ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے اور دوسرے انسان کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ فکر غالب رہے گی اس تعلیم کے اندر، آپ دیکھیے گا معاشرہ کہیں سے کہیں ترقی کر کے چلا جائے گا۔ ہم واقعات پڑھتے ہیں نوجوانوں کے، بڑے بڑے سلاطین کے، بڑے بڑے آ کے جرنیلوں کے، کہ انہوں نے یہ کارنامے انجام دیے، انہوں نے یہ کارنامے۔ محمد بن قاسم، آج ہم سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج جتنے ہم مسلمان یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس کا ثواب محمد بن قاسم کو جاتا ہوگا کہ نہیں جاتا ہوگا رحمت اللہ علیہ، کہ وہ 16 سال کا نوجوان نے آ کر ہم لوگوں کو نجات عطا کی اور ہماری سرزمین کو اس کفر کی سرزمین سے نجات عطا کر دی۔ ترکی 16 سال کی عمر تھی۔ ترکی کے اندر آپ دیکھیے سلطان محمد فاتح، انہوں نے نجات دہندہ ثابت ہوئے۔ قسطنطنیہ، ترکی کا شہر استنبول قسطنطنیہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت ارشاد فرمائی قسطنطنیہ کی فتح کی، فرمایا کہ ستفتحن قسطنطنیہ فنعم الامیر امیرها ونعم الجیش ذالک الجیش، کہ قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا، جو اس کو فتح کرنے والا امیر ہوگا وہ بہترین امیر ہوگا، اور جو اس کے فوجی ہوں گے وہ بہترین فوجی ہوں گے۔ یہ سننا تھا، صحابہ کرام تو لگ گئے اس کو فتح کرنے کے لیے۔ قسطنطنیہ کیا تھا؟ عیسائیت کا مرکز تھا، لگ گئے، لیکن حملے ہوتے رہے، کوششیں چلتی رہیں، لیکن فتح مقدر ہوئی تو سلطان محمد فاتح کے حصے میں فتح آئی، جنہوں نے خشکی کے اوپر پانی کے جہاز چلا دیے۔ تاریخ بڑی مشہور ہے۔ آپ یہ دیکھیے، یہ نوجوان کون تھے؟ یہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ 1-2 مثالیں نہیں، سلطان ٹیپو کی مثال ہے، بڑے بڑے ہمارے سلاطین کی مثالیں ہیں، بڑے بڑے عالم اسلام کے مشہور جرنیلوں کی مثالیں ہیں، کہ یہ لوگ ایک ہی وقت آپ دیکھیے محمد بن قاسم سندھ کے لیے روانہ ہوئے ایک ہی وقت میں، اور حضرت طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ اسپین کی فتح کے لیے روانہ ہوئے، جنہوں نے اسپین میں پہنچنے کے بعد اپنے جہازوں کو آگ لگا دی اور اپنے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تمہارے پاس اب 2 ہی راستے ہیں، فتح یا شہادت، تیسرا گھر جانے کا راستہ نہیں ہے۔ جہازوں کو آگ لگا دی اسپین کے ساحلوں پہ کھڑے ہو کر، مراکش کے ساحلوں پہ اور جبل الطارق کے اوپر، جس کو آج کل جبرالٹر کہا جاتا ہے۔ ایک ہی وقت میں روانہ ہوئے، طارق بن زیاد اسپین روانہ ہوئے، محمد بن قاسم سندھ کے لیے روانہ ہوئے، اور قطیبہ بن مسلم باہلی خراسان کے لیے روانہ ہوئے۔ تینوں نے فتوحات حاصل کی اور اس سرزمین کا نقشہ ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ یہ جو آپ دیکھیے، یہ جو فکر ہے، یہ کون لوگ تھے، یہ کہاں سے وجود پذیر ہو گئے، اور آج ہم لوگ ایسے نہیں ہو رہے ہیں۔ ان کی بنیاد در حقیقت کیا ہے؟ آپ کو اس فکر اور اس سوچ سے نظر آئے گی جو تعلیم ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ جب ہمارے دل و دماغ کے اوپر یہ فکر ہوگی کہ نہیں، ہم کو اسلام کے لیے کام کرنا ہے،